اچھا بھائی، آئیے پہلے دعا کر لیں بھائی. کتاب ہے نئی کتاب، نیا فن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حب القرآن وحب الإسلام وحب صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير. اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها وتممها بالخير. اللهم اجعل ممن أحيا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا ببركة هذه العلوم. اللهم نقنا اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين الصائمين
الصابرين الشاكرين المحسنين المتقين آمين يا رب العالمين يا عزيز يا لطيف يا عزيز يا لطيف يا عزيز يا لطيف يا الله يا الله يا الله اللهم أعذنا من كل آفة ومن كل حادثة ومن كل معصية ومن كل حزن ومن كل خوف آمين يا رب العالمين اللهم وفقنا لمطالعة هذه الكتب اللهم وفقنا لمطالعة هذه الكتب ويسر لنا فهم هذه الكتب وفهم أسرارها وفهم دقائقها وفهم حقائقها اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم تقبل أعمالنا ودرسنا ودراستنا اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها وتممها بالخير ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أجب دعاءنا ولا تجعلنا محرومين آمين يا رب العالمين آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم آمين. جی مولانا تھوڑی سی کتاب کی عبارت بھی پڑھ لیجئے. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم كتابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه ووصل المصنفين منه بمزيد الإفاضة وكرامه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأصحابه. اچھا مولانا لکھیے بھائی. شریعت اسلامیہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو ایسے اصول و ضوابط مہیا کرتی ہے جن کے مطابق وہ زندگی گزار سکے. شریعت اسلامیہ کے ان احکام
اور اصول و ضوابط کا اصل ماخذ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مگر قرآن و حدیث میں تمام مسائل کی جزیات صراحتاً مذکور نہیں، نیز نئے پیش آنے والے مسائل کی تفصیلات بھی مذکور نہیں، اللہ تعالی فقہائے کرام پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے قرآن و حدیث سے لاکھوں مسائل کا استخراج کر کے انہیں باقاعدہ ایک علم کی صورت میں مدون فرما دیا، یہ علم فقہ کہلاتا ہے۔ نیز فقہائے کرام نے مزید احسان فرماتے ہوئے مسائل کے استخراج کے لیے باقاعدہ ایک علم مدون فرمایا۔ یہ علم اصول فقہ کہلاتا ہے۔ علم اصول فقہ کی تعریف
مولانا جب بھی لکھیں صفحے کے دونوں جانب تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر وہاں لکھا کرتے ہیں اور پیرے بنایا کریں بھائی، مسلسل لکھنا اچھا نہیں لگتا بھائی، کلام کے حصے بن جائیں، ایک جیسی باتیں الگ الگ پیروں میں آ جائیں تو تحریر بھی بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے اور بات بھی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، تو مسلسل نہ لکھتے چلا جایا کریں، پیرے بنایا کریں بھائی۔ علم اصول فقہ کی تعریف، ہوا علم بأصول بأصول يتوصل بها صاد کے ساتھ، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، استنباط بھائی الف سین تا نون با الف اور طا، استنباط اور طا کے ساتھ، الى استنباط الاحکام الشرعیۃ، احکام الشرعیۃ من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية ادلہ تفصیلیہ سے مراد، ادلہ تفصیلیہ سے مراد ادلہ اربعہ، ادلہ اربعہ، ادلہ اربعہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں، اجماع اور قیاس ہیں۔ یعنی علم اصول فقہ، یعنی علم اصول فقہ ایسے قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے، ایسے قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
مثال کے طور پر اصول فقہ کا ضابطہ ہے الامر للوجوب، الامر للوجوب یعنی امر وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے، یعنی امر وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے۔ اب قرآن میں آیا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ تو یہاں اقیموا اور آتوا صیغہ امر ہیں، تو یہاں اقیموا اور آتوا صیغہ امر ہیں۔ اور امر کس لیے آتا ہے بھائی؟ وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوا نماز اور زکوٰۃ فرض ہیں، معلوم ہوا نماز اور زکوٰۃ فرض ہیں، یہ اس ضابطے سے معلوم ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ الامر للوجوب، بھائی امر کس لیے آتا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ فرضیت کسی چیز کی۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ اقیموا، اقیموا کون سا صیغہ ہے مولانا؟ اور اسی طرح آتو، یہ بھی کیا ہے؟ امر ہے، اور امر آتا ہے وجوب کے لیے۔ تو معلوم ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ فرض، نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اصول فقہ کا موضوع، علم اصول فقہ کا موضوع۔ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں۔ علم اصول فقہ کا موضوع، علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں۔ غرض و غایت، غرض و غایت یعنی اس علم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تحصیل القدرتی، تحصیل القدرتی علی استنباط الاحکام الشرعیتی، استنباط الاحکام الشرعیتی عن ادلتها یا من ادلتها التفصیلیہ۔
یعنی ادلہ شرعیہ سے یعنی ادلہ شرعیہ جو ادلہ اربعہ ہیں، تو ادلہ اربعہ سے احکام شرعیہ نکالنے پر قدرت حاصل کرنا، جی سب کوئی سمجھ میں آئی بھائی باتیں؟ مشکل تو نہیں ہے، سب آسان باتیں ہیں انشاءاللہ۔ چلیے جی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔